نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہم ایک عارفانہ کلام جو پڑھا جاتا ہے اور جو اس کلپ آڈیو میں پیر ذوالفقار صاحب نے پڑھا تو ہم اس پہ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو جو ہمیں الفاظ وغیرہ سمجھ آتے ہیں اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اپنی اصلاح کی فکر کریں گے، اور اللہ والوں کے کلام کے اثر بھی ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، جو ان کے پاس جا کر جو فائدہ ہوتا ہے وہ ہر جگہ نہیں ہو سکتا، لیکن جہاں تک رسائی ہو سننا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ تو آج ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، تو تھوڑی تھوڑی اس کی تشریح ساتھ کرتے جائیں گے۔ مرشد سبق پڑھا فقیرا مٹ مٹ کے مٹ جا۔ تو اس میں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے دیتا مرشد یعنی پنجابی کلام ہے، تو آج کل اردو بھی نہیں آتی ہے ہم لوگوں کو، خاص کر نئے پڑھے لکھے لوگ، انگلش میڈیم والے، تو پنجابی ہمارے یہاں بالکل نہیں بولی جا رہی، اور جو کلام ہیں پرانے وہ جس طرح کلام باہو، کلام بلے شاہ، یہ جو منتخب اشعار ہیں وہ کلام یعنی بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے۔ اور اس دور میں چونکہ زیادہ پنجابی ہی ہوتی تھی، لوگ سمجھتے تھے، کتابیں بھی کچی روٹی پکی روٹی اس قسم کی ایمانیات وغیرہ کی کتابیں ہوتی تھیں، تو وہ اس میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے اس شعر میں کہ دیتا مرشد سبق پڑھا، یعنی مرشد نے، پیر صاحب نے جو سبق پڑھایا اصلاح کے لیے کہ فقیرہ مٹ مٹ کے مٹ جا، یعنی عاجزی کر، اپنے آپ کو کم تر سمجھ دو، دوسروں سے بڑائی نہ کرو، عاجزی کرو، اور خاص کر نیکی کے معاملے میں اپنے آپ کو کم تر سمجھیں، مٹتے جاؤ، یہ اس میں ہمیں اشارہ فرمایا جا رہا ہے۔ دیتا مرشد سبق پڑھا فقیرا مٹ مٹ کے مٹ جا۔ اس مٹنے نو سمجھ نہ مٹنا، اس تو بھی مٹ جا فقیرا مٹ مٹ کے مٹ جا۔ یعنی اپنے آپ کو یہ خیال بھی نہ کریں کہ میں مٹ گیا یا میں تو بہت عاجزی کرنے لگا ہوں، یہ بھی نفس کے شیطان کے دھوکے ہیں، اس سے بھی بچنا ہے، کیونکہ یہ بہت لمبا ٹاپک ہے۔ اپنی اصلاح جب اللہ والوں کے پاس، جیسے کہ یہ کلام آپ سن رہے ہیں، تو انہوں نے مسجد میں، اپنے خانقاہ میں جہاں بھی پڑھا تو پاس بیٹھنے والے رو رہے ہیں، ان پہ اثر ہو رہا ہے اس کلام کا بھی، اور وہ اس سے سبق حاصل کر رہے ہیں، ہمیں بھی حاصل کرنا چاہیے۔ یعنی بالکل خیال نہ کریں کہ یہ بس میری تو بس ہو گئی، میں اس سے زیادہ عاجزی نہیں کر سکتا۔ وہ شیخ پھر بتاتے ہیں، اپنے شیخ کامل سے کامل رابطہ ہو مکمل ان سے، جو ہے ہر بات شیئر کی جائے تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ آپ کا درجہ کہاں پہ ہے، کیونکہ اپنی طرف سے سمجھنا نہیں چاہیے کہ میں بس پہنچ گیا ہوں، یہ ہے وہ ہے، میں نے تو بہت کچھ حاصل کر لیا، میرے بڑے اخلاق سیدھے ہو گئے۔ یہ تو سمجھیا میں ہاں مٹیا، اجے بھی نہیں تو مٹیا۔ یہ تو سمجھیا میں ہاں مٹیا، اجے بھی تو نہیں مٹیا، یعنی سمجھ لیا تم نے کہ میں مٹ گیا ہوں، مٹی ہو گیا ہوں، عاجزی کر، میں بہت عاجزی کر رہا ہوں، لوگوں کی سنتا ہوں باتیں، برداشت کرتا ہوں، میرے اندر تو عاجزی آ گئی۔ حالانکہ یہ سمجھنا بھی صحیح نہیں ہے، ابھی تو بہت بڑے مرتبے ہیں، بہت
اس پہ بحث کی جائے تو بے شمار لمبی لمبی بحثیں کی جا سکتی ہیں، لیکن بس ہمیں اپنے پہلے تو شیخ کامل سے رابطہ ضروری ہے۔ یہ تو سمجھے میں ہاں مٹیا، اجے بھی نہیں تو مٹیا، رات بیتی راوچ تینوں اچا کر لٹیا۔ یہ جو الفاظ ہیں مجھے صحیح نہیں سمجھ آئے، میں کہیں سے کوشش کروں گا تلاش کرنے کی۔ رات بھیجی، یعنی اس کا مفہوم سمجھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مفہوم خلاصہ یہی بنتا ہے کہ اس میں رات کا جو اٹھنا ہے اس نے تمہیں اچا کر لوٹیا۔ رات کی نفلی عبادت ہے، نوافل کی عبادت ہے، تہجد کی عبادت ہے، اللہ کی توفیق سے نصیب ہوگی تو اس پہ بھی غرور کرنا، بڑا سمجھنا، لوگوں کو فخر سے بتانا، اس کی طرف گویا اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ آپ بڑے رات کو جاگتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوتے تھے، جاگتے تھے، سارا وہ کام کرتے تھے، کچھ رات نماز پڑھتے تھے، کچھ آرام فرماتے تھے، اللہ والے ساری رات نوافل پڑھتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں وتر کی قرآن پاک پڑھ لیتے تھے۔ اللہ کے ولی اور بے شمار گزرے ایسے تو پوری رات سجدے میں گزار دیتے تھے، پوری رات سجدے یعنی رکوع میں گزار دیتے تھے، قیام میں گزار دیتے تھے۔ ان کے مقابلے میں ہم کیا ہیں؟ تھوڑا سا نفل کسی کو نصیب ہو گیا تو یہ محض اللہ کا فضل کرم ہے، اپنا کرم نہیں ہے، اپنی کوئی فضیلت نہیں ہے، اسی کا شکر ادا کرتے رہیں اور عاجزی کرتے رہیں۔ چھٹا پہ گئی دودھ وچ تیرے، دودھ تیرا پھٹیا۔ چھٹا پہ گئیاں دودھ وچ تیرے، دودھ تیرا ہے پھٹیا۔ یعنی یہ بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو سمجھ رہے ہو نا، یہ بھی بدگم، یعنی تم اپنی کم عقلی، کم فہمی ہے، بلکہ تمہارا جو دودھ ہے وہ پھٹ گیا ہے، جیسے کہتے ہیں پھٹ گئے بہت آپ، تو یہ وہی اشارہ ہو رہا ہے، اسی میں اسی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اصلاح کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ خالص ابھی تک نہیں ہوئی عبادت آپ کی، خالص آپ نے ابھی تک مرتبہ نہیں پایا، جو آپ سمجھ رہے ہیں نا، جو وہ نہیں ہے۔ اجے ویلئی در مرشد دے آ کے ٹھیک کرا فقیرا۔ اجے بھی ویلئی در مرشد دے آ کے ٹھیک کرا فقیرا، مٹ کے مٹ جا۔ یعنی ابھی بھی بیماری باقی ہے، روحانی بیماریاں ہیں جو لوگ طرح کے ڈاکٹروں کے پاس، جسمانی ڈاکٹروں کے پاس جسمانی بیماریوں کے لیے علاج کے لیے جاتے ہیں، روحانی بیماری کو بیماری سمجھتے ہی نہیں ہم۔ اللہ تعالی ہمیں کامل شیخ نصیب فرمائے، ان کی صحبت نصیب فرمائے، خدمت نصیب فرمائے، کہ کہہ رہے ہیں کہ اجے بھی تیرا دودھے پھٹے، ٹھیک ہے جی۔ ہوں بھی ویلئی در مرشد دے جا کے ٹھیک کر، یعنی یہ بیماری باقی ہے، مرشد کے پاس جا کر علاج حاصل کرو۔ مرشد کو عیبوں کا بتانا یہ منع نہیں ہے، بلکہ ہر کسی کو بتانا یہ منع ہے، ٹھیک ہے۔ نماز قضا ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، گناہ ہو گیا، تو ہر کسی کو بتانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے، لیکن مرشد سے تعلق ہے، فون پہ یا رابطہ ہے، جس طرح بھی ان کو بتا کر علاج حاصل کرنا یہ بالکل ٹھیک ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ نہیں بتائیں گے تو پھر اس کا علاج بھی نہیں ہوگا، بیماری نہیں بتائیں گے علاج بھی نہیں ہوگا، جیسی بیماری ویسا علاج۔ مٹ کے مٹ جا، مرشد سبق پڑھا فقیرا، مٹ کے مٹ جا، اس مٹنے نو سمجھ نہ مٹنا، اس تو بھی مٹ جا فقیرا، مٹ کے مٹ جا، تو بن مسلک پیر دا بوٹا، لوکی چڑھ چڑھ
مثل پیر دا بوٹا لوکی چڑھ چڑھ دین جھوٹا. اس میں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے جھوٹا وغیرہ کا لفظ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ آسان الفاظ میں یہ سمجھیں کہ بیر کا درخت جو ہے، جیسے ہم بیر کھاتے ہیں میٹھے ہوتے ہیں نا، سو بیر بھی ہوتے ہیں، دوسرے عام بیر بھی ہوتے ہیں، بیری کا درخت، تو وہ بوٹا درخت کی طرف اشارہ کریں کہ آپ وہ بنو لوگ چڑھ چڑھ دیں اور جھوٹا. آگے شعر سن کے ہم اس پہ بات کرتے ہیں. روڑے مارن سوٹا تو تے پھل لوٹا فقیرا مٹ مٹ کے مٹ جا. اٹا روڑے یعنی امرود ہے یا کوئی بھی بیر کی مثال ہے نا یہاں پر. تو بیر کے درخت کو جھاڑنے سے جو ہے وہ اتنے نہیں آتے پھل. جب اس کو پتھر مارے، ڈنڈا سوٹی وغیرہ ماری جائے تو پھر زیادہ پھل گرتے ہیں. یہ مثال دی جا رہی ہے. آپ کو کوئی آگے سے گالی دے، آگے سے بدتمیزی کرے، بد اخلاقی کرے، آپ اچھی عمدہ بات اس کو کہیں. یہ نہیں کہ آپ کھاتے جائیں مار. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ بد اخلاقی نہ کریں، آگے سے بری بات نہ کریں، گالی کا جواب گالی نہ دیں، اس کو منع ضرور کریں، نہیں منکر کریں، اور نیکی کے انداز میں، اچھے انداز میں اس کا جواب دیں، نہ کہ برے اخلاق سے، برے انداز سے. جیسے وہ آپ سے پیش آ رہا ہے کوئی بندہ، آپ اس کو اچھائی کی دعوت دیتے جائیں، اچھی طرف لگاتے جائیں اس کو، آپ سے اس کو فیض حاصل ہو، ذکر کی نعمت ملے آپ سے، اس کو آپ سے اخلاق نمایاں ہوں. اس میں ایک واقعہ بہت لمبا ہے، وہ اس کو میں کوشش کرتا ہوں مختصر کر کے نا. علامہ سیوطی غالباً رحمۃ اللہ درخت کے بیٹھے ہوئے تھے نیچے کہیں پہ، تو آرام فرما رہے تھے. درخت سے آواز آ رہی تھی کہ کن مثلی میرے جیسا ہو جا، میرے جیسا ہو جا. یعنی درخت گویا شارٹ کٹ یہ ہے کہ درخت سے آواز آ رہی تھی کہ اے میرے بندے، یعنی اے جو بندے لیٹا ہوا ہے تو، بہت بڑے اللہ والے تھے علامہ سیوطی. اس کو درخت کہہ رہا تھا کہ آپ میری طرح بن جاؤ. تو حضرت علامہ پہلے تو آگے پیچھے توجہ کرتے رہے کہ کوئی بندہ ہے یا کون ہے، کس کی آواز ہے، کہاں سے. پھر مکمل توجہ ہوئی تو دیکھا درخت سے ہی آواز آ رہی ہے. پھر یہ بھی اللہ والے ہوتے ہیں، کوئی اشارہ ہوتا ہے، کوئی یعنی ہر کسی کے ساتھ تو ایسے واقعات نہیں ہوتے نا. انہوں نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں تو تیرے جیسا بن جاؤں درخت، تیرے اندر کیا خاص بات ہے، خاصیت ہے کہ میں تیرے جیسا ہو جاؤں. تو فرماتا ہے درخت کہتا ہے ان الذین یرموننی بالاحجار فرمیہم بالاشجار یا بالاسمار. فرمیہم بالاسمار یعنی جو لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں تو میں آگے سے ان کو پھل دیتا ہوں. درخت کہہ رہا ہے کہ یہ صفت ہے میرے اندر. تو یہ تو اچھی صفت اس نے بیان کر دی. پھر آگے ایک اور اللہ والے نے پھر سوال کیا کہ ٹھیک ہے یہ تو بات صحیح ہے کہ آپ کو درخت ہیں، آپ پھل دیتے ہیں، پتھر مارتے ہیں لوگوں، لیکن جلایا بھی تو جاتا ہے آپ کو. آپ کو جب آپ پرانے ہو جاتے ہیں تو یہ کیا وجہ ہے، آپ کو آگ میں کیوں جلایا جاتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا مناظرہ بھی سمجھ لیں. درخت کہتا ہے واقعی یہ بات تو ہے، میرے اندر ایک کمی بھی ہے. کیا کمی ہے جی؟ فَأَمْلَيْتَ بِالْهَوَىٰ هَكَذَا. جہاں کی ہوا ہوتی ہے میں ادھر ہی ڈول جاتا ہوں. جس طرف کی ہوا ہوتی ہے میری شاخیں اسی طرف ہو جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں، جھک جاتی ہیں. تو مطلب اس کہنے کا یہ تھا کہ استقامت نہیں میرے اندر. اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے سب کو، اور یہ صفات نصیب فرمائے. سبق پڑھا فقیرا مٹ کے مٹ جا رات دا جاگن اے نہ سمجھی مل
गई है औलियाई। रात दा जागण ए न समझी मिल गई ये औलियाई, यानी रात का जागना जैसे पहले बयान हुआ, ये न समझे कि बहुत बड़ा वली बन गया हूँ मैं। रात को इस दौर में फजर की नमाज़ का भी नसीब होना अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, और सोने पे सुहागा ये कि नवाफिल की तहज्जुद की तौफीक नसीब हो जाए तो अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल करम है, बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन गुरूर तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है, बड़ाई करना अल्लाह को पसंद नहीं है, फ़ख्र से बयान करना ये अल्लाह को पसंद नहीं है, आजिज़ी करना अल्लाह को पसंद है। तो ये फरमा रहे हैं रात जागण न समझी मिल गई है औलियाई। रात नु कुत्ते जाग जाग के पहरा देंदे भाई। रात तू कुत्ते जाग जाग के पहरा देंदे भाई, यानी जो कुत्ते लोगों ने डॉग्स रखे होते हैं लोगों ने, वो तो आप देखते हैं कैसा पूरी रात वो जागते हैं, क्योंकि कुत्ते वफ़ादार जानवर हैं, दिन को सोते हैं अक्सर, वो रात को नहीं सोते। अल्लाह ने उनकी एक तरतीब ऐसी बनाई है, और वो मालिक के साथ कैसी वफ़ादारी करते हैं, आगे शेर में सुने। राती जागे ते शेख सदावे। राती जागण तो शेख सदावें, यानी मुझे ये समझ आ रही कि आप बड़े शेख पीर कहलाते हैं, रात को जागते हैं, रात की इबादत नसीब होती है तो बड़े आप समझते हैं माशाल्लाह मैं तो बड़ा शेख हूँ कि पीर बन गया हूँ। तो ये इतना अपने आप को नहीं समझना चाहिए, आगे सुनिए। राती जागे कुत्ते ते तू कुत्ते। रात ਨੂੰ कुत्ते रात जागण तेरे तो कुत्ते, यानी ये इसमें मुझे अल्फाज मुकम्मल समझ नहीं आ रहे, लेकिन मकसद ये है कि वो तुझसे ज़्यादा जागते हैं। मकसद ये तशबीह देने के अंदर कोई ऐसी कोई अल्लाह वालों की गुस्ताखी बेअदबी मुराद नहीं है, मिसाल देकर इस्लाह की जा रही है। इस्लाह के लिए ऐसी बातें की जाती हैं, कलाम में की गई हैं, और इसमें कोई एतराज़ वाली बात नहीं है। सिर्फ़ इस्लाह करने के लिए समझा रहे हैं कि वो तो पूरी रात जागते हैं आपसे ज़्यादा, आपसे पहले, वो आप कैसे शेख पीर कहला रहे हैं। राती जागे शेख सदावे। राती जागे कुत्ते ते तू कुत्ते। रुखा सुखा टुकड़ा खा के दिन जार खां विच सुत्ते ते तू कुत्ते। रुखा सूखा खा के, यानी जैसा भी उसको मालिक देता है खाना वो बस चौकीदारी करता है, वफ़ादारी करता है, बस ये मुझे समझ आया जी, बाकी तफसीलात तो बहुत हैं। दर मालिक दा भूल न छोड़े। दर मालिक दा भूल न छोड़े, यानी मालिक का दर नहीं छोड़ता वो दरवाज़ा। मालिक जैसा भी देता है, थोड़ा देता है, कम देता है, वो ड्यूटी करता रहता है, वो मालिक से वफ़ादारी करता रहता है। जी, चाहे उसको जितना मर्ज़ी जूते मारो, कुत्ते को मारते रहो आप, उस मालिक के पाँव चूमेगा, मालिक के आगे पीछे घूमेगा, उससे वो दूर ना होगा। आजकल माशाल्लाह हम सब ने सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोज़ वगैरह भी देखी होंगी, जो कुत्ते डॉग्स वगैरह की वफ़ादारी वगैरह पे ना बनी होती है, तो काफ़ी उसमें भी सबक हासिल हो जाते हैं कि वे कैसे, वो एक जहाज़ वाली भी ज़हन में आ रही है, वो मशहूर है, वो तो देखने से ही पता लगे, यानी वो एक मालिक चला जाता है जहाज़ में बैठ के कुत्ते को छोड़ के, यानी जहाज़ में बैठा ही होता है तो वो कुत्ता भी उसके साथ साथ दौड़ रहा होता है, उसको वो नहीं लेके गया वो कई दिन तक, यानी ये तो एक बनाई गई है वीडियो, उसमें सच्चाई है जितनी भी बार, लेकिन ये है कि वो ऐसे होता है, वफ़ादारी है इसके अंदर। और भी जानवर अल्लाह ने परिंदे वगैरह बनाए, जैसे कबूतर हैं और परिंदे हैं माशाल्लाह, वो कई मीलों के सफ़र करके जहाँ पे बहुत अरसा कहीं पे वो रहते हैं, पाले होते हैं जैसे, तो वो कहीं और ले जाओ, वहाँ से छोड़ो तो वापस आ जाते हैं। जैसे कि पहले मशहूर है दौर में उनके ज़रिए ऐसे भी ख़ास किस्म के
کبوتر ہوتے تھے جن کے ذریعے خط وغیرہ بھیجے جاتے تھے. تو مقصد یہ ہے کہ وفاداری ماشاءاللہ ان چیزوں میں، اور کتے تو اس میں بہت مشہور ہیں، وفاداری، چوکیداری وغیرہ. اٹھ بولیا تو یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے کتے تیں دوتے. یعنی یہ اپنے دیکھیں کلام ہے، بولے شاہ اپنے آپ کو ہی وہ مخاطب کر رہے ہیں سب سے پہلے، اور کسی کو نہیں کہہ رہے ہیں. ان کی وساطت سے نسبت سے ان کی ہم لوگوں کو بھی اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے. اٹھ بولے تو یار منا لے، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے. اے بندے سویا ہوا ہے، کب تک سوتے رہیں گے ہم؟ ہماری زندگی سونے میں گزرتی ہے، نیند پوری نہیں ہوتی ہم لوگوں کی. آدمی 6 گھنٹے 8 گھنٹے یہ ویسے مشہور کیا ہوا ہے، 3 گھنٹے 6 5 گھنٹے بھی آدمی عادت بنا لینا. جس طرح آدمی بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر اس طرح سیٹ کر دیتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو کم سوتے ہیں عبادت میں، آج کل بھی وقت گزارتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں باتوں سے بچائے اور عبادت اور حقیقی عبادت نصیب فرمائے. او ایک ٹکڑے بدلے جاگن تو لکھ نعمت کھائی. یعنی کتے کو ایک ٹکڑا یا کچھ روٹی ملتی ہے، اور اس کی وہ کتنی وفاداری کرتا ہے، اس کا مالک کی وفاداری کرتا ہے. اور ہم صبح و شام سب و روز کھاتے ہیں اللہ کی نعمتیں بے شمار. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بے شمار نعمتیں، اللہ کی نعمتیں کو گن بھی نہیں سکتا. اتنی نعمتیں کھاتے ہیں اور شکر ادا نہیں کرتے، عبادت میں آگے نہیں بڑھتے اور تھوڑی عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کتے تیں تو بازی لے گئے تو ایویں بابا. یعنی جاگنے کے اعتبار سے کتے بازی لے گئے، وہ تو جاگتے ہی رہتے ہیں اور چوکنا رہتے ہیں پوری رات. اور آپ ایسے ہی بابا شیخ بنے ہوئے ہیں، تھوڑا سا وقت اٹھ جاگ کر. تو اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، عبادت اخلاص کے ساتھ نصیب فرمائے. سبق پڑھا فقیرا مٹ مٹ کے مٹ جا، موت قبل ان تموت کر لے تو اے دھندا. موتو قبل ان تموتو، حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ مر جاؤ مرنے سے پہلے. یعنی اپنے آپ کو مردہ سمجھو، اصلی جو حقیقی مرنا ہے اس سے پہلے یعنی اپنی اوقات کو بھول جاؤ، اپنے آپ کو بھول جاؤ اور نسبت کو بھول جاؤ، اپنی خاک میں مل جاؤ. ٹھیک ہے جی، اس طرف حدیث کا مفہوم بیان ہو رہا ہے اس میں. موت قبل ان تموت کر لے تو اے نندا، مرن تو پہلے جو ہے مردا ہو جاتا ہو زندہ. بندگی نال ہے بندہ ہوندا، دن بندگی ہے گندا. مرن تو پہلے جو ہے مردہ ہو جاندہ ہو زندہ. یعنی جو مرنے سے پہلے، موت سے پہلے اپنے آپ کو سنوار لیتا ہے، اپنی انا کو ختم کر دیتا ہے، اپنی میں کو مٹا دیتا ہے، وہ اللہ کے ہاں وہ مرتبہ پا جاتا ہے، اور یعنی حقیقی وہ زندگی پا لیتا ہے. ٹھیک ہے جی، زندگی پا لیتا ہے، حقیقی زندگی. اور بندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت بندگی ہے اس کے ساتھ بندہ بندہ رہتا ہے. زندگی بے بندگی شرمندگی، اور بندگی کے بغیر آدمی کا کوئی فائدہ نہیں. عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور بغیر عبادت کے پھر گندہ ہے آدمی، اس کی کوئی حقیقت اوقات نہیں ہے. جیسے کہ کافر کو ذکر نہیں کرتا، اس کو مردہ کے ساتھ مثال دی گئی.
مسلمان ذکر کرنے والے کی حدیث میں زدہ کے ساتھ مثال دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے ہمیں صحیح ذکر اور اپنی عبادت۔ نبی اسبات درگالا کے نفس نو اے سمجھا فقیرا مٹ مٹ کے مٹ جا۔ نفی اثبات ذکر، نفی جو ہے لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے جی، جس میں نفی آئے نا کلمے میں لا الہ الا اللہ، نفی اثبات، نفی اس کو کہتے ہیں، یعنی اس کی بھی ضربیں لگانا، بار بار پڑھنا دل کے اوپر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو اس بات یعنی اللہ کا نام الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اس کو ذکر کی طرف اشارہ ہو، یعنی جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ضربے لگواتے ہیں ہزاروں لاکھوں دفعہ، کچھ قلبی ذکر کو کرواتے ہیں، کچھ اونچی آواز سے زبان سے لسانی ذکر کرواتے ہیں، تو اس طرح بھی لوگوں وہ مشائخ کے اپنے طریقے ہوتے ہیں، وہ سلسلے ہوتے ہیں، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جی۔ مرشد سبق پڑھا فقیرا مٹ مٹ کے مٹ جا، گند دبورا تندے اتے چنگے کپڑے پاکے، گند دبورا تن دے اتے چٹے کپڑے پا کے، یعنی ہم لوگ سفید کپڑے پہن لیتے ہیں اپنے گندے جیسے جسم کے اوپر، یعنی گند دبورا، ہم انسان ہیں نا، ہمارے اندر گندگی ہے، غلاظت ہے، پخانہ پیشاب ہے اور ناپاکیاں ہیں، ناک کے اندر گندگی ہے، بغلوں میں ظاہری طور پہ ہماری مطلب میل ہے، نہائے نہیں اگر گرمیوں میں، جیسے اگر نہاتے نہیں ہیں ہم 2-3 دن نہ نہائیں، ایک دن بھی نہ نہائیں، پسینہ ہی پسینہ ہوتا ہے، اور پیشاب پخانہ تو ہے ہر وقت، گند دبورا، یعنی یہ اپنی جو ہے نا وہ بیان ہو رہی ہے، اپنے آپ کو حقیقت سمجھنا، کہ اپنے آپ کو غرور کرنا، سفید کپڑے بھی پہن لے، پگڑی وغیرہ بھی پہن لے، تو اپنے آپ کو بہت بڑا پیر صاحب، بہت بڑا نیک نہیں سمجھنا، بلکہ ہم نے دیکھنا ہے ہم کیا چیز ہیں۔ اکڑتے مغروریت بیٹھو مجلس لاگے، آکڑتے اس اکڑ وغیرہ کا ذکر، اکڑ کے مغرور بن کے بیٹھے ہو مجلس لا کے، یعنی مجلس میں اس طرح اکڑ کے بیٹھے ہو، اکڑ کر اور مغرور ہو کے بیٹھے ہو، جیسے کہ قرآن نے بھی فرمانا کیا ہے اکڑنے سے، چلنے سے، ولا تمشی فی الارض مرحا، ولا، ٹھیک ہے جی، یعنی اللہ نے اکڑ کر چلنے سے منع فرمایا، اور غرور کرنے سے، انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ مجلس میں ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ ایک دوسرے کو اچھا سمجھتے ہوئے بیٹھنا چاہیے۔ جگر کند او باہر آوے لوکی مارن جتیاں چاکے، او بھولے او کیوں، یعنی گند اگر باہر آ جائے، پخانہ پیشاب کہیں پہ بیماری کی وجہ سے، یا کوئی کسی مجلس میں آ جائے باہر، تھوڑا سا انسان کی اوقات کیا ہے، تھوڑا سا کوئی پخانہ پیشاب ہلکا سا ذرا برابر، یعنی جو بڑا پخانہ ہے وہ سب کو پتہ ہی ہے، اس کی بدبو ہوتی ہے، تو کتنے لوگ برا محسوس کریں مجلس میں اگر اس طرح ہو جائے، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ لوگ نفرت کرنے لگیں، اس کو مارنے لگیں، اٹھا کے جوتے اور یہ وہ، یعنی بے عزتی کرنے شروع کر دیں لوگ، یعنی یہ انسان کے اندر اوقات ہے انسان کی، کہ انسان یہ بھی چیزیں مجبور ہے، اللہ تعالیٰ یعنی کھانا پینا بھی اللہ کی عبادت ہے، پھر پخانا یہ نہ نکلے، پھر یہ بھی کیسی جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، نکلنا بھی، کھانا پینا، منہ کے اندر ہوا کا جانا، منہ سے باہر نکلنا، یہ ساری اللہ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، شکر ہے، اس پہ ہر وقت شکر ہونا چاہیے۔ اوقات تو اپنی جھوٹی ہے واہ فقیرا، بھولے ہو کیوں اوقات تو اپنی جھوٹی ہے واہ واہ فقیرہ، مٹ مٹ کے مٹ جا، یعنی ساری اوقات واہ واہ جو شابہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ،
ہو رہی تھی وہ ساری جھوٹی واہ واہ تھی بس، یعنی بڑے شیخ صاحب، بڑے یہ پیر صاحب ہیں جی، تو وہ ساری کیا ہے، ذرا سا وہ گند باہر آیا اور پخانہ اور سارا کچھ وہ بھول گئے اور ناراض ہونا شروع کر دیا اور مارنا شروع کر دی، بےزتی کرنا شروع کر دی۔ سبق پڑھا فقیرا مٹ مٹ کے مٹ جا، اس مٹنے نو سمجھ نہ مٹنا، اس تو بھی مٹ جا فقیرا مٹ مٹ کے مٹ جا۔ السلام علیکم۔ ویڈیو میں نے کسی وجہ سے بنائی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے جی، اللہ والوں کے کلام سے فائدہ ہو، اثر ہو ہم پہ، ہماری بھی زندگی بدل جائے، تبدیل ہو جائے۔ اور یہ ہے جی، ویڈیو لمبی ہو گئی لیکن معذرت چاہتے ہیں، پورا کلام تو بہت بڑا ہے لیکن یہ جو اس ویڈیو آڈیو میں کلام تھا اس کو ہم نے کور کرنے کی پوری کوشش کی۔ والسلام علیکم۔ پھر آئندہ یہ جس کو کوشش اچھی لگی تو ضرور بتائیں تاکہ مزید بھی کلام وغیرہ یا جو چیزیں مشکل ہیں ان کو بیان کیا جائے، ان کی تشریح کی جائے۔ ہم تو تشریح بھی نہیں کر سکتے، بس تھوڑا سا جو ناقص عقل میں آیا تھا اس کو تھوڑا اپنے انداز میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ اس میں بھی کافی کمی بیشی ہیں، اللہ معاف فرمائے اس کو۔ تو والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔